تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، ماں کی پکار پر جواب نہ دینے والا گونگا ہو گیا، ماں نے بد دعا دے دی۔ تو اس لیے ماں باپ کے نافرمانوں کے لیے اس میں عبرت کے بے شمار مدنی پھول ہیں۔ یہاں ماں باپ کے لیے بھی مقام غور ہے، خصوصاً وہ مائیں یہاں توجہ فرمائیں جو بات بات پر اپنی اولاد کو اس طرح کہہ کر کہ تیرا ستیہ ناش جائے تو پھٹ پڑے، تجھے کوڑ نکلے وغیرہ کوسنے یعنی بد دعائیں دیتی ہیں، ان کو اپنی زبان قابو میں رکھنی چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ قبولیت کی ساعت یعنی گھڑی ہو، دعا قبول ہو جائے اور اولاد کو سچ مچ کچھ ہو جائے، کوڑ نکل آئے یا پھٹ پڑے یا برباد ہو جائے، ستیہ ناش ہونا، برباد ہونا، اور یوں ماں خود بھی ٹینشن میں آ جائے۔ اور یہ ماں باپ پھر بولتے ہیں کہ ہم تو اوپر اوپر سے بولتے ہیں، یہ اوپر نیچے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ جب قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے نا تو جو نکلتا ہے نا تو وہ ہو بھی جاتا ہے۔ تو اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو بد دعائیں نہ دیا کرے، بھلے ستاتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اولاد کا ستانا جائز ہو گیا، ستانا تو حرام ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے، لیکن ماں باپ کو چاہیے کہ ان کے لیے دعا کریں تاکہ یہ جہاں آپ کی بد دعا قبول ہے، کہ اس کو کہا کہ تو گونگا، اللہ تجھے گونگا کرے تو گونگا ہو گیا، اگر اس کے لیے ماں یہ دعا کر دیتی کہ اللہ تجھے میرا فرما بردار کر دے تو یہ بھی قبول ہو جاتی، یہ فرما بردار ہو جاتا، تو یہ زیادہ یعنی کہ مناسب تھا۔ تو اسی طرح اولاد اگر ستائے نا تو اس کے لیے تیرا ستیہ ناش جائے کہ بجائے اس کو یہ کہیں کہ تیرا بیڑا پار ہو جائے، کہ تو مجھے 7 حج کرائے، اللہ تجھے ایسی توفیق دے کہ تو مجھے 12 مرتبہ مدینہ دکھائے۔ تو اگر اولاد کو اس طرح آپ ہاتھ لہرا لہرا کر دعائیں دیں گے نا ماں باپ، تو اولاد اگر ستاتی بھی ہوگی تو ان کو شرم آئے گی کہ میری ماں اور میرا باپ کتنے اچھے ہیں، کہ میں ان کو مطلب یعنی کہ وہ ستاتا ہوں، ذلیل کرتا ہوں، یہ دعاؤں پہ دعائیں دیے جا رہے ہیں۔ اور بعض ماں باپ تو بربادی کی دعا کرتے، ستیہ ناش کی دعا کرتے، اور یہ آبادی کی دعا کرتی ہے، میری ماں کتنی اچھی ہے۔ تو جب اولاد کے ذہن میں یہ بیٹھ جائے گا کہ میری ماں بہت اچھی ہے، میرا باپ بہت مجھ سے پیار کرتا ہے، تو انشاءاللہ جل جلالہ اس کا دل نرم پڑ جائے گا، اور چونکہ قبول کرنے والا اللہ ہے تو آپ نے اس کو یہ اگر دعا دے دی کہ تو آباد ہو جائے، تیرا گھر آباد ہو، تو سکھی ہو، تیرے بال بچے سکھی ہوں، بھلے اس نے آپ کو دکھی کیا ہے، آپ اس کے سکھی ہونے کی دعائیں کرتے رہیں، تو انشاءاللہ عز و جل اس کے ذریعے بھی آپ سکھ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو ماں باپ اپنی اولاد کو بد دعائیں دینا اپنی ڈکشنری سے نکال دیں کہ میری اولاد لاکھ ستائے، میں نے بد دعائیں نہیں دینی، کہ دعا قبول کرنے والا بھی اللہ ہے، بد دعا قبول کرنے والا بھی اللہ ہے، تو بد دعا کے بجائے میں دعا کیوں نہ دوں؟ ہم کسی کو کہیں کہ اس کا بیڑا غرق ہو جائے، ٹھیک ہے، اس کا بیڑا غرق ہو گیا، ہمارے ہاتھ میں کیا آ گیا؟ ہم اگر یہ دعا کر دیں کہ یہ ہماری منشا کے مطابق اچھا ہو جائے، اس کا بیڑا پار ہو جائے اور یہ نیک بن جائے، پرہیزگار بن جائے، فرما بردار بن جائے، تو اچھی بات ہے نا کہ اللہ یہ بھی کر دے گا اس کو کہ اس کا بیڑا پار کر دے گا، تو اس سے آپ کا نقصان کیا ہوگا؟ آپ کا فائدہ ہی ہوگا۔ تو اچھے اچھے جملے آپ اپنے زبان پر لانے کی کوشش کیجیے۔ سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ واقعہ یاد آ رہا ہے مجھے، جو دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب غیبت کی تباہ کاریاں میں ہے کہ سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام حواریوں کے ساتھ کہیں سے گزر رہے تھے، تو ایک خنزیر گزرا، سور، جس کو جاہل لوگ بولتے ہیں کہ سور کا نام لیتے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ وضو نہیں ٹوٹتا، بلکہ قرآن پاک میں بھی خنزیر کا تو نام آیا ہے، اور تلاوت کے دوران جب خنزیر کا بھی نام پڑھا جائے گا تو ظاہر تلاوت کا جہاں ثواب ملے گا تو یہ بھی شامل رہے گا اس ثواب میں، تو یہ وضو اس سے نہیں ٹوٹتا۔ خیر، تو وہ خنزیر سور گزرا، آپ نے فرمایا کہ سلامتی سے گزر جا۔ تو آپ کے ساتھ جو حواری تھے، جیسے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے جو آپ کے ساتھ ہوتے تھے وہ صحابی کہلائے، تو ساتھ ہونا بھی شرط نہیں ہے، ایک یعنی ایمان کی نظر سے دیکھ لیا چاہے ایک لمحے کے لیے اور ایمان پر رخصت ہوا تو وہ صحابی ہے۔
تو اس طرح حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے والے جو آپ کے ساتھ ہوتے تھے تو یہ حواری کہلاتے تھے. تو حواریوں کو تعجب ہوا کہ عرض کیا کہ اس کو آپ نے سور کو اس طرح اتنا وہ احترام والا جملہ فرمایا کہ سلامتی سے گزر جا. مر بالسلام، مر بالسلام، یعنی مر بالسلامہ، سلامتی سے گزر جا، سلامت گزر جا. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یعنی کہ وہ تعلیم دینے کے لیے فرمایا کہ میں اچھا بولنا سیکھ رہا ہوں. سبحان اللہ، یہ آپ کی عاجزی تھی، ہمیں سکھایا کہ اللہ کا نبی فرما رہا کہ میں اچھا بولنے کی پریکٹس کر رہا ہوں، مشق کر رہا ہوں. تو ماں باپ کو اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جب ذہن میں آئے کہ میں اس نے بہت آج تنگ کیا، اس کا بیڑا ہو نا، اس سے پہلے بیڑا پار ہو جائے، غرق ہو جائے کہنے جاؤ نا تو بیڑا پار ہو جائے، غرق نہیں نکلے، ٹھیک ہے نا. تو بس اس کو دعائیں دو تو انشاءاللہ دیکھو یہ کتنا سیٹ ہو جاتا ہے. آپ کی اولاد انشاءاللہ آپ کی خدمت کرے گی، آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کرے گی. ورنہ یہ بیمار پڑ گیا، مشکل میں آیا تو درد بھی آپ ہی کو ہوگا، پریشانی بھی آپ کو ہی ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سائیں بھائیوں، ماں باپ کی بہرحال اطاعت ضروری ہے، اور اطاعت کو اس سے سمجھیں کہ دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں بھرا سفر بے شک سعادت، بیرون ملک سفر کرنا، وہاں 12 ماہ یا 25 ماہ رہنا بھی بڑے شرف کی بات ہے. مگر ماں باپ کی دل آزاری ہوتی ہو، یہ کان کھول کر سن لو مدنی قافلوں کے مسافروں، مگر ماں باپ کی دل آزاری ہوتی ہو، ان کو اس سے سخت پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہو تو ہرگز سفر مت کیجیے. دعوت اسلامی کو دنیا بھر میں عام کرنے کا مقصد ہمیں اپنی واہ واہ کروانا نہیں، رضائے الہی پانا ہے. اور ماں باپ کا دل دکھا کر رضائے الہی کی منزل ہرگز 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 نہیں مل سکتی. یعنی ماں باپ کو ہم ناحق ستا کر، ان کو تڑپا کر، ان کو رلا کر ہم کوئی درجہ یا اللہ کی بارگاہ میں کوئی مرتبہ کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتے. تو اسی طرح جو دوسرے شہروں یا ملکوں میں نوکری یا کاروبار کرنے والے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ ماں باپ کی اطاعت کرتے ہوئے ہی سفر اختیار کریں. اور یہ مسئلہ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، جیسا کہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 312 صفحات پر مشتمل کتاب بحر شریعت حصہ 16 صفحہ 202 پر ہے. یہ یعنی بیٹا پردیس میں ہے، والدین اسے بلاتے ہیں تو آنا ہی ہوگا، خط لکھنا کافی نہیں. یوں ہی والدین کو اس کی خدمت کی حاجت ہو تو آئے اور ان کی خدمت کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام میں عرض کی، ایک راہ میں ایسے گرم پتھر تھے کہ اگر گوشت کا ٹکڑا ان پر ڈالا جاتا تو کباب ہو جاتا. میں اپنی ماں کو گردن پر سوار کر کے 6 میل تک لے گیا ہوں، کیا میں ماں کے حقوق سے فارغ ہو گیا ہوں؟ سرکار نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیرے پیدا ہونے میں درد کے جس قدر جھٹکے اس نے اٹھائے ہیں، شاید یہ ان میں سے ایک جھٹکے کا بدلہ ہو سکے. اللہ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سائیں بھائیوں، واقعی ماں نے اپنے بچے کے لیے سخت 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 تکلیفیں اٹھائی ہوتی ہیں. درد ذہ یعنی بچے کی ولادت، ڈیلیوری کے وقت ہونے والے درد کو ماں ہی سمجھ سکتی ہے.